میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، با اخلاق دوستوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، جسے عرف عام میں ماہ ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے اور عرشاق کی زبان میں اس کو موسم میلاد کہا جاتا ہے۔ آج حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ گھر گھر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، گلی گلی، قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، بستی بستی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نام سے منسوب چراغاں کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں کو خوبصورت اور عالی شان قمقموں سے سجایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ گنبد خضرا سے منسوب سبز پرچم ہر گھروں پر حتیٰ کہ گاڑیوں پر بھی لگایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ احسن عمل ہے، یقیناً یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ میں اور آپ حضور کے جشن کے ساتھ ساتھ حضور کے مشن کو اپنانے کا بھی عہد کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو اس وقت سے ہو رہا ہے جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، اور اس وقت تک ہوتا رہے گا جب یہ دنیا نہیں ہوگی۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں قبل اس بزم گیتی میں تشریف لائے، لیکن تم عجیب دیوانے ہو، تم عجیب عاشق ہو، تم عجیب امتی ہو، ہر سال حضور کی آمد کا جشن مناتے ہو۔ حضور تو صرف زندگی میں ایک مرتبہ پیدا ہوئے، اس بزم گیتی میں تشریف لائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی سال خوشی منائی جاتی۔ تم کیسے عاشق ہو، ہر سال خوشی مناتے ہو؟ تو اس کے جواب میں علماء کرام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو ایک مقدس مہینے کے اندر نازل کیا۔ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل کیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارکہ کے اندر ایک شب ایسی رکھی ہے جس کا نام شب قدر ہے۔ وہ شب قدر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی بار آئی، وہ شب قدر صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی کئی بار آئی، وہ شب قدر تابعین کی زندگیوں میں بھی کئی بار آئی، وہ شب قدر تبع تابعین کی زندگیوں میں کئی بار آئی، وہ شب قدر ہمارے ائمہ مجتہدین، محدثین، مؤلفین، مورخین، مصنفین کی زندگیوں میں کئی بار آئی، اور الحمدللہ ہماری زندگیوں میں بھی کئی بار آئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی ان راتوں کے اندر مساجد کے اندر رونق ہوتی ہے، عوام الناس کا جم غفیر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی کونے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کر آہو فغا کر کے اپنے آنسو بہا کر رب کے حضور ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور کوئی جو ہے نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ یہ رات شب قدر کی تو تب آئی تھی جب قرآن نازل ہوا تھا، تو ہم ہر سال شب قدر کو کیوں مناتے ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ بھائی، ماہ رمضان ہر سال آتا ہے تو ہم ہر سال شب قدر مناتے ہیں تاکہ اس شب کی فیوز و برکات سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ تو ہم عاشق بھی یہی کہتے ہیں، ہم حضور کے دیوانے بھی یہی کہتے ہیں، ہم حضور کے امتی بھی یہی کہتے ہیں، ہم حضور کے غلام بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ ماہ ربیع الاول ہماری زندگیوں میں بار بار آتا ہے، اور جب تک ہماری زندگیوں میں یہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آتا رہے گا، جب تک ہمارے وجود کے اندر خون، رگوں کے اندر خون دوڑتا رہے گا، جب تک ہماری سانس کی مالا سلامت رہے گی، انشاءاللہ ہم ہر ماہ ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں ہر سال پچھلے سال سے بڑھ کر خوبصورت انداز میں حضور کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہیں گے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، عید میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں، سینہ چیر کر دیکھو، عاشق کے دل پہ لکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عید میلاد کہاں لکھا ہے، لیکن لکھے ہوئے کی کمی نہیں، علماء نے کتابوں کے انبار لگا دیے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ جب حضور کے عشق کی بات آئے تو پھر پوچھنا نہیں چاہیے کہ کہاں لکھا ہے، کہاں نہیں لکھا، بس آنکھیں بند کر کے
انوا حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور حضور سے محبت کا اظہار کئی زاویوں سے ہو سکتا ہے۔ آپ جھنڈا لگا کر بھی حضور سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر پہ چراغاں کر کے بھی حضور سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ عید میلاد النبی کی محفل کا انعقاد کر کے بھی حضور کا میلاد کر سکتے ہیں، آپ جلوس میں شامل ہو کر بھی حضور کے میلاد کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، آپ لنگر میں حصہ ملا کر بھی حضور کا میلاد کر سکتے ہیں۔ اور کیا ہی خوب ہو جب اللہ رب العالمین نے دنیا کی اتنی بے بہا نعمتوں سے نوازا ہو۔ کیا خیال ہے میں اور آپ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھ کر اس سے دعائیں لے کر اس انداز میں بھی حضور کا میلاد منا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی اگر ایسا سفید پوش شخص رہتا ہے جو دست سوال نہیں کرتا، اس کے گھر میں ماہ میلاد کی برکت سے 1 مہینے کا راشن ڈال کر اس انداز سے بھی حضور کا میلاد منا سکتے ہیں۔ آئیے یہ عہد مصمم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس ماہ ربیع الاول شریف کو گزرے ہوئے بقیہ تمام ربیع الاول کے مہینوں سے منفرد اور اعلیٰ بنائیں گے۔ منفرد اور اعلیٰ آپ اسی انداز سے بنا سکتے ہیں جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اور عزیزان محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جہاں بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، آپ نے شامل ضرور ہونا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر میں اور آپ دیکھیں تو غار حرا سے لے کر غار ثور تک، اور پھر حرم کعبہ سے لے کر طائف کے بازاروں تک، اور پھر امہات المؤمنین کے حجروں سے لے کر میدان جنگ تک، آپ دیکھیں چاروں طرف حضور کی سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر آپ بحیثیت باپ حضور کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اولاد کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے، اور اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اگر آپ ایک تاجر ہیں تو آپ بحیثیت تاجر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا حضور نے تجارت کیسی کی ہے۔ اگر آپ ایک کاروباری شخص ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کاروبار کیا، اور اگر آپ ایک سیل مین ہیں تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ حضور کی سیرت کو ایک بار ضرور پڑھیں، اور اگر آپ خاندان والے ہیں، آپ کے اعزاء اقارب رشتہ دار ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق کس طریقے سے ادا فرمائے ہیں۔ اور اگر آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب آپ پڑھیں گے، یقین جانیں زندگی میں جینے کا مزہ آ جائے گا، اور مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، اور پھر یقین جانیں میری اور آپ کی زندگی دنیا کے اندر بھی جنت کا نمونہ پیش کرے گی۔ اور شاعر نے کہا تھا، ارادہ ہو اگر جنت میں جانے کا تمامی کا، تو ڈال دو پٹا گلے میں محمد کی غلامی کا، تو ڈال دو پٹا گلے میں محمد کی غلامی کا۔ اور اقبال نے تو حد ہی کر دی، انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے حضور کے اس ماہ ربیع النور شریف کے بابرکت میلاد کے موسم میں یہ عہد مصمم کریں کہ انشاءاللہ اب ہم نے خود بھی نیک بننا ہے اور دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سنانے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔